بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر نصیحت اور لیکچر کے بارے میں ہے۔ کیا ہر نبی کی ہر نصیحت نے اثر کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ نصیحت کے اثر انداز ہونے میں زیادہ حصہ کس کا ہوتا ہے؟ نصیحت کے اثر انداز ہونے میں زیادہ حصہ ناصح کا ہوتا ہے یا منسوخ کا؟ یعنی نصیحت کے اثر انداز ہونے میں زیادہ حصہ نصیحت کرنے والے کا شامل ہوتا ہے یا نصیحت سننے والے کا؟ عزیز ساتھیوں، بعض لوگ تبلیغ کرنے والوں کو طعنہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نصیحت تب اثر کرتی ہے جب اخلاص ہو۔ تم تبلیغ والوں میں اخلاص نہیں ہوتا، اس لیے تمہاری بات اثر نہیں کرتی۔ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے، کیا ہر نبی کی ہر نصیحت نے اثر کیا؟ حالانکہ ہر نبی انتہائی مخلص تھا۔ بعض انبیاء کرام تو ایسے بھی گزرے ہیں جن پر ایک فرد بھی ایمان نہیں لایا۔ یاد رکھیے، مبلغ کی نظر اللہ پاک کی رضا پر ہوتی ہے۔ مبلغ کی نظر نصیحت کے اثر انداز ہونے یا نصیحت کے بے اثر ہونے پر نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ناصح کے سامنے والا یعنی نصیحت سننے والا مکمل بے حس، مردہ ضمیر ہو، مردہ دل ہو، تو اس پر نصیحت اثر نہیں کرے گی، ورنہ نصیحت ضرور اثر کرتی ہے۔ پتہ چلا نصیحت کے اثر انداز ہونے میں نصیحت سننے والے کا زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پورے ملک عراق میں 950 سال تبلیغ کی، صرف 78 بندوں پر اثر ہوا، لیکن عوام کی اس بے حسی سے حضرت نوح علیہ السلام کا جذبہ تبلیغ ٹھنڈا نہ ہو سکا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے اولاً پورے ملک عراق میں 35 سال انتہائی محنت سے تبلیغ کی۔ اس لمبے عرصے میں تمام عراقی قوم میں سے صرف 2 فرد مومن نکلے، لیکن حضرت ابراہیم کا جذبہ تبلیغ ٹھنڈا نہ ہوا۔ لہٰذا مبلغ کو طعنے سن کر ہرگز اپنے مشن اور اپنے مقصد میں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، مبلغ اپنا عمل و اخلاص بڑھاتا رہے۔